بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 164 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بت پرست اور محرم کے ذبیحہ کا حکم۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والوثنی، وثن اصل میں یہ لفظ بت پرست کے معنی میں ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی وثنی کا ہر وہ شے جس کی عبادت کی جاتی ہو، اب وہ چاہے کوئی پتھر ہے، چاہے کوئی لکڑی ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اصطلاح میں ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اس کو وثن کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود مخلوق ہے اور اس کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو حقیقی کفار ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور ان کے ساتھ بعض احکام میں مجوسیوں کو بھی ملحق کیا گیا ہے۔ دوسری قسم اہل کتاب کے علاوہ باقی تمام مشرکین کی ہے، جیسے سورج کی پوجا کرنے والے، گائے کی پوجا کرنے والے اور ان کی طرح دیگر لوگ جن کے پاس تورات و انجیل کی طرح آسمان سے نازل شدہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہی لوگ وثنی ہیں۔ تو اب فقہا وثنیین میں سے اہل کتاب اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے مابین بعض احکام کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ وہ فرق اس طرح ہے، مثلا ان کے نزدیک اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور بقیہ لوگوں سے نکاح جائز نہیں۔ وثنیین اوثان کو الوہیت سے متصف نہیں کرتے، یعنی جو بت پرست ہیں وہ اپنے بتوں کو الوہیت سے متصف نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان پر الہ کے لفظ کو بول دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو وثن ہوتا ہے اس کے اندر وہ صفات نہیں مانتے جو اللہ کے اندر ہوتی ہیں، ایک الہ کے اندر صفات ہوتی ہیں، اگرچہ وہ اس پر الہ کا لفظ بول دیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ انبیاء، فرشتوں اور تاروں کے مجسمے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے حقیقی الہ یعنی اللہ تک پہنچ سکیں۔ تو وثن کی طرف منسوب اسم، اس سے مراد ہر وہ بت اور پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی جمع وثن اور اوثان آتی ہے۔ وثن کا لفظ لغوی اعتبار سے مجسمے اور صلیب پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ وثن کا لفظ ایک لفظ جو دوام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھہراؤ کے معنی میں بھی آتا ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ جیسے عربی کا ایک جملہ ہے وسن بالمکان یسن وسنن، کہ اس نے اقامت اختیار کی اور ٹھہر گیا۔ اسی طرح وسن کا لفظ قوت اور کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو بہرحال جو بت پرست ہے اس کا ذبیحہ بھی درست نہیں، لأنہ لا یعتقد الملت، اس لیے کہ وہ ملت کا اعتقاد نہیں رکھتا، یعنی شریعت کو نہیں مانتا۔ شریعت کو نہیں مانتا کا مطلب ہے جو شریعت نازل کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، اس ذات کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ آگے یہاں چوتھا شخص بتایا جا رہا ہے جس کا ذبیحہ درست نہیں ہے، لیکن یہ چوتھا شخص ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، یعنی جو محرم کا لفظ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب محرم کے بعد یعنی من الصید، اس کو عبارت کے ساتھ جوڑیں، لا توکل ذبیحۃ المجوسی، یعنی لا توکل ذبیحۃ المحرم، محرم کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ کون سا ذبیحہ؟ یعنی من الصید، وہ ذبیحہ جس کا تعلق شکار سے ہو، یعنی محرم نے اگر شکار ذبح کیا ہے تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حرم کو محترم بنایا اور اس میں شکار سے منع فرمایا کہ یہ پرامن جگہ ہے، یہاں پہ شکار کی اجازت نہیں ہے۔
تو اب ایک آدمی جس نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ محرم حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس سے بھی نہیں کھایا جائے گا، اور اگر حرم میں کوئی شکار ذبح ہوتا ہے تو اس شکار کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ وَكَذَا لَا يُؤْكَلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنَ الصَّيْدِ، ایک تو محرم نے جو شکار کیا وہ درست نہیں، اسی طرح حرم کی حدود میں جو شکار ذبح کیا گیا ہے، اب چاہے اس کو ذبح کرنے والا کوئی حلال شخص ہی ہو، ایسا شخص جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، وہ شخص حدود حرم میں اگر کسی جانور کو جس کا اس نے شکار کیا ہے اس کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور بھی نہیں کھایا جائے گا، وہ ذبیحہ بھی قابل استعمال نہیں، اس لیے کہ ذبح ایک امر مشروع ہے، اور محرم کا ذبح کرنا یا حرم میں ذبح کرنا، یہ دو چیزیں، ایک محرم کا ذبح کرنا اور ایک حرم کی حدود کے اندر ذبح کرنا، یہ ایک غیر مشروع کام ہے۔ والاطلاق فی المحرم والاطلاق فی المحرم، تو محرم کو مطلق لانا، یعنی یہاں محرم کا لفظ جو مطلق ذکر کیا ہے، تو والاطلاق فی المحرم، محرم میں مطلق تذکرہ ینتظم الحل والحرم، یہ حل اور حرم دونوں کو شامل ہے۔ والذبح فی الحرم یستوی فیہ الحلال والمحرم، اور حرم میں ذبح کرنے میں یعنی حدود حرم کے اندر ذبح کرنے میں وہ شخص جو حالت حل میں ہے، احرام نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص جو حالت احرام میں ہے، دونوں برابر ہیں۔ حرم کے اندر ذبح کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جس نے احرام باندھ رکھا ہے تب بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسا شخص جس نے احرام نہیں باندھا ہوا اگر وہ حدود حرم میں ذبح کرتا ہے تو وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ ھذا، یہ اس وجہ سے کہ لأن الزکوٰۃ فعل مشروع، اس لیے کہ ذبح تو ایک امر مشروع ہے، ذبح کرنا جانور کو شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ حلال جانور کو ذبح کریں، لیکن محرم کا حالت احرام میں ذبح کرنا یا حدود حرم میں ذبح کرنا، ھذا الصنیع محرم، یہ فعل حرام ہے، یہ غلط ہے۔ فلم تکن زکاتن، لہذا یہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گا، یعنی ذبح نہیں کہلائے گا، اس فعل کو ذبح کا نام ہی نہیں دیں گے۔ ہاں وہ صورت بخلاف ما اذا ذبح المحرم غیر الصید، ذبح کرنے والا ہے تو محرم احرام والا ذبح کرتا ہے، لیکن جس جانور کو ذبح کر رہا ہے وہ جانور شکار والا نہیں ہے، وہ ایک پالتو بکری ہے، تو جس کو وہ ذبح کر رہا ہے وہ شکار نہ ہو، یعنی جو پابندی لگی ہے یا ذبیحہ درست قرار نہیں دیا جا رہا، وہ شکار والے جانور یا پرندہ ہے، شکار والا جانور یا پرندہ ہے۔ تو محرم شکار کے علاوہ کسی جانور کو ذبح کرے، او ذبح فی الحرم غیر الصید، محرم شکار کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ذبح کرتا ہے، یا حرم میں شکار کے علاوہ کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی ذبیحہ درست ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ فعل مشروع، کیونکہ محرم کے لیے غیر صید کا ذبح کرنا، کہ ہو محرم اور وہ شکار کے علاوہ کسی اور جانور کو ذبح کرے، خواہ حرم میں ہو یا حل میں، یہ جائز ہے۔ گویا کہ اختصار کے ساتھ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ محرم کے لیے جو پابندی ہے وہ پابندی اس کے احرام کی وجہ سے ہے۔ ہاں ایسا جانور جو شکار نہیں ہے، مثلا کوئی بکری ہے، تو اس کو اگر ذبح کیا جاتا ہے تو اس صورت میں ذبیحہ بھی درست ہے اور اس کا استعمال بھی درست ہے، کیونکہ محرم شکار کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو اس کو ذبح کر سکتا ہے دونوں مقامات پہ، چاہے حرم ہو چاہے حل ہو۔ کیوں؟ اذ الحرم لا یؤمن الشاۃ، اس لیے کہ حرم کسی بکری کو امن نہیں دیتا۔ تو جیسے حرم
کسی بکری کو پناہ نہیں دیتا، اسی طرح وہ حرم محرم کو اس بات سے نہیں منع کرتا کہ وہ کسی بکری کو ذبح کرے، یعنی شکار کے علاوہ اور جانوروں کے ذبح پر پابندی نہیں لگاتا، یعنی نہ تو حرم کسی بکری کو پناہ دیتا ہے اور نہ ہی محرم کے لیے بکری کا ذبح کرنا ممنوع ہے۔ اصل میں جو ممانعت ہے تو وہ ممانعت تو شکار کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ ممانعت وہیں تک رہے گی۔ بہرحال جب اس کا فعل جائز ہے، شکار کے علاوہ کسی اور جانور کو، پالتو جانور ہے یا کوئی پرندہ ہے، اس کو ذبح کر سکتا ہے، تو جب اس کا فعل جائز ہے تو ظاہر ہے اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، اور حلال چیز کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں، فلا حرج فی الاکل، لہذا ایسے جانور کا گوشت کھانے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہوگی بلکہ جائز ہوگا۔ آخر میں ایک نظر بطور خلاصہ اپنے سبق پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ملت کی تعریف بھی ہوئی ہے اور امت کی تعریف بھی ہوئی ہے۔ اب ملت کا ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، یہی لفظ عربی زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو قوم اور ملت ہم معنی ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم قوم اور ملت کو مترادف الفاظ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اردو میں ملت اور قوم دونوں ایک چیز ہیں، اور علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم سے ان کی مراد ہمیشہ ملت اسلامیہ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے ملت کو قوم کے معنی میں استعمال کیا، جبکہ عربی زبان میں ملت کیا ہے اس کی تعریف ہم المعجم الوسیط کے حوالے سے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ گویا کہ وہاں پہ عربی زبان میں ملت شریعت کے معنی میں ہے، اور اردو زبان میں جو ملت ہے یہ قوم کے معنی میں۔ ہمارے آج کے سبق میں آتش پرست یعنی مجوسی، ان کے ذبیحہ کا تذکرہ ہوا کہ ان لوگوں کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے چونکہ ادیان سماویہ کے قائل نہیں ہیں۔ مرتد کا ذبیحہ، اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے چونکہ مرتد بھی ملت پر نہیں ہوتا، یعنی ملت سے مراد ادیان سماویہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں ان پر نہیں ہوتا۔ بت پرست کا ذبیحہ تو وثنی، ان کی تفصیل سبق کے اندر آ چکی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بطور خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں محرم سے متعلق دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں کہ محرم کا شکار کو ذبح کرنا۔ تو اب شکار دنیا میں دو قسم کا ہے، ایک شکار تو وہ والا ہے جو حدود حرم میں ہے، یعنی حرم کی جو ایک مخصوص حدود ہے، ایک ایریا ہے، اس ایریے کے اندر کا شکار، اور ایک ہے اس سے باہر کا شکار۔ اب شکار حل کا ہوگا یا حرم کا، یعنی دو مقام ہو گئے۔ تو اب یہاں شکار کا تعلق دو مقامات سے ہے۔ تو اب یہ جو شخص محرم ہے جس نے احرام باندھ رکھا ہے، یہ نہ تو حل کے شکار کو ذبح کر سکتا ہے اور نہ ہی حرم کے شکار کو، یعنی محرم پر اس کے احرام کی وجہ سے اس بات کی پابندی ہے کہ وہ شکار نہیں کرے گا، یعنی شکار کیے ہوئے جانور پرندے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 96 ہے، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ اسی طرح دوسری آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ یہ دونوں آیتیں سورۃ المائدہ کی ہیں، ایک آیت نمبر 95 ہے، ایک آیت نمبر 96 ہے۔ تو اب صرف شکار نہیں بلکہ شکار کرنے والے کی مدد سے بھی منع کیا کہ جو شکار کرنے والا ہے محرم حالت احرام میں اتنا زیادہ پابند ہے کہ وہ کسی شکار کرنے والے کا معاون و مددگار بھی نہیں ہو سکتا، جیسے حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک شکار کو پکڑنا چاہ رہے تھے
تو ان کا نیزہ گر گیا، وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے، تو انہوں نے چاہا کہ میرے ساتھ جو احرام والے ہیں میری مدد کریں، یعنی یہ نیزہ اٹھا کر مجھے دے دیں، لیکن جو احرام والے حضرات تھے انہوں نے نیزہ اٹھا کر بھی نہیں دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُعِينُونِ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کیا کہ نہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو نیزہ اٹھا کر دے دیں۔ تو اب محرم کو اولاً تو شکار نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کرے تو آیا اس کا کیا ہوا ذبح کھانا حلال ہوگا؟ محرم نے جس جانور کو شکار کو ذبح کیا ہے اس کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس میں مصنف عبد الرزاق کے اندر قول تابعی موجود ہے، اخبرنی لیث عن عطاء انہ قال لا یحل اکلہ لأحد، کہ اس کا کھانا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ محرم کا غیر شکار کو ذبح کرنا، اب یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ایک تو ہے کہ محرم شکار کیے ہوئے جانور پرندے کو ذبح کرے، اور ایک یہ ہے کہ محرم کسی پالتو جانور کو ذبح کرے۔ تو اب اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ محرم پالتو جانور کو ذبح کر سکتا ہے، کیونکہ ایک مشروع فعل ہے، اور وہاں کتاب میں یہ ذکر فرمایا کہ جو حرم ہے وہ بکری کو امن نہیں دیتا، یومن الشات، بکری کو امن نہیں ملتا، یعنی عام بکری، اس کو امن نہیں دیا جائے گا، اور محرم پالتو جانور کو ذبح کرے گا۔ اب حدود حرم میں چاہے احرام والا ہو چاہے بغیر احرام کے ہو، یہ دونوں شکار کو ذبح نہیں کر سکتے، یعنی شکار کو دیکھا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حدود حرم کو دیکھا جائے، تو چاہے محرم ہے چاہے غیر محرم ہے، کہ اب اس جگہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس جگہ میں شکار پہ ہاتھ اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ اب ہاتھ اٹھانے والا چاہے حالت احرام میں ہو چاہے احرام میں نہ ہو، کیونکہ حرم میں شکار کو ذبح کرنا حرام ہے، اس ذبح سے حلال نہیں ہوگا، چاہے ذبح کرنے والا محرم ہو چاہے غیر محرم ہو۔ حدود حرم میں شکار کو ذبح نہیں کر سکتے، کیوں کہ حرم کے اندر شکار کو اللہ کی طرف سے امن دیا گیا، جیسے سورۃ القصص کی آیت نمبر 57 میں ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ، تو حرما آمنا کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکار کو امن ہے۔ ہاں، جو شخص غیر محرم ہے، جو حالت احرام میں نہیں ہے، وہ حرم کی حدود سے باہر جو شکار ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ محرم پر جو پابندی ہے وہ شکار سے متعلق ہے کہ وہ شکار کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، چاہے وہ شکار کا جانور حدود حرم سے اندر ہو یا حدود حرم سے باہر ہو، دونوں جگہ میں اس پر پابندی ہے۔ جبکہ غیر محرم جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، تو یہ شخص بھی حدود حرم میں موجود شکار کو تو ذبح نہیں کر سکتا، کہ وہاں اللہ نے سب سے امن دے رکھا ہے، چاہے کوئی حالت احرام میں ہو چاہے حالت احرام میں نہ ہو۔ ہاں، جب حدود حرم سے باہر آ جائیں گے تو پھر وہاں پر جو محرم ہوگا وہ ابھی بھی پابند رہے گا، لیکن جو غیر محرم ہوگا جس نے احرام نہیں باندھ رکھا، وہ حدود حرم سے باہر جو شکار ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس گوشت کا کھانا حلال ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔